کریمہ پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کا واضح ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والوں پہ ہم نے احسان کیا کہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرما دیا۔ آج ہم اللہ کے محبوب کو انعام سمجھ کر، احسان سمجھ کر، اللہ کی رحمت سمجھ کر، اللہ کا فضل سمجھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، آقا پاک کے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کتنے سیاسی جھنڈے دیکھتے ہیں، کبھی کہیں سے فتویٰ آیا، کبھی کہیں سے سوال آیا کہ کس نے لگایا، کیوں لگایا، دلیل دو۔ آپ دیکھتے ہیں سیاسی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کیا کبھی فتویٰ آیا، کبھی دلیل مانگی، کیوں کرتے ہیں، کس نے کیا، کب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے دن منائے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، صحابہ کرام کے دن منائے جاتے ہیں۔ کبھی فتویٰ آیا، کبھی سوال کیا، کیوں منایا، کس نے منایا، کب منایا، کبھی کسی نے دلیل مانگی۔ اگر سیاست کی بات ہو، جھنڈوں کی بات ہو، جلسوں کی بات ہو، صحابہ کرام کے ایام کی بات ہو، نہ کوئی دلیل مانگتا ہے، نہ کوئی جناب فتویٰ لگاتا ہے، نہ کوئی اعتراض کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب آقا کے نام کی بات ہو، حضور کے ذکر کی بات ہو، حضور کے جھنڈے کی بات ہو، لوگوں کو دلیلیں یاد آ جاتی ہیں، لوگوں کو فتوے یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کو اعتراضات یاد آ جاتے ہیں۔ ہاں تم ہر بات کو بغیر دلیل کے مانتے ہو، لیکن حضور کی ذات پر دلیلیں مانگتے ہو۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے دنیا کی ہر بات پر دلیل مانگنا جائز ہے، لیکن جب عزت مصطفیٰ کی بات ہو، ذکر مصطفیٰ کی بات ہو، ہم یہاں دلیلیں نہیں مانگا کرتے، جو کرنا ہے وہ کر گزرا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی ذات ہے، آقا کی ذات کے لیے دلیلیں نہیں مانگنا چاہیے کہ جناب یہ کیوں کیا، یہ کس نے کیا۔ ہماری دلیل تو یہی ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا حضور احسان ہے، ہم نے مان لیا آقا احسان ہے۔ اب ہم پر اللہ نے حضور کی صورت میں جو احسان کیا تو پھر نبی کے حق رکھے ہیں۔ میں آقا پاک کے حقوق کے حوالے سے دو تین باتیں گزار کرنا چاہوں گا، آپ توجہ دینا۔ میرے آقا پاک تشریف لے آئے، ہم نے آپ کا جشن منایا، آپ کا ذکر کیا، آپ کی یاد منائی، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہمارے آقا پاک سے قلبی رشتہ ہے، قلبی تعلق ہے۔ لیکن حضور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اب اللہ نے احسان جو کیا تو اس احسان کے بدلے ہم پر حق بھی رکھا۔ بھائی کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ یاد رکھنا سب سے زیادہ اللہ نے ہم پر حضور کا حق رکھا ہے۔ آؤ نبی کے حقوق کیا ہیں، میں ایک دو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ نبی پاک کا کلمہ پڑھنا یہ پہلا حق ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا یہ پہلا حق ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنا یہ پہلا حق ہے۔ لہٰذا یہاں بیٹھے ہر شخص نے بچپن میں زبان بعد میں کھولی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بعد میں کیا ہے۔ آئیے اگلا حق حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی کا حق سنو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آگے شرط لگائی، یہ شرط پوری کرو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے محبت نہ کرے۔ کتنی محبت؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، کائنات سے بھی زیادہ۔ میرے نبی نے تقاضا کیا میری محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کائنات سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی کا ترجمہ ہے، اسی کی تشریح ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له، لا ایمان لمن لا محبت له، لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو، بے ایمان ہے جو نبی سے پیار نہیں کرتا، بے ایمان ہے جو نبی سے پیار نہیں کرتا، بے ایمان ہے جو نبی سے پیار نہیں کرتا۔ نبی پاک کی محبت عین ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یوں سمجھایا، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے یوں سمجھایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے تبا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، ہم کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان
बाहू करीम ने यूं समझाया तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह भर के हो चिल्ले कड़े पर कुछ भी न खटिया कि लेना चिल्लियां भर के हो इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया कि लेना इल्मा पढ़ के हो जाग बिना दुध जम देना ही हमें लाल होवन कर कर के हो। ऐ सुल्तान उल आरिफीन सुल्तानों के सुल्तान जरा बताइएगा ये क्या है, ये मतलब क्या है, वो जाग क्या है जिसके बगैर चिल्ले बेकार, इल्म बेकार, तस्बीह बेकार। फरमाया वो जाग जिसके बगैर चिल्ले बेकार हैं, तस्बीह बेकार है, सजदे बेकार हैं, तवाफ बेकार हैं और तमाम की तमाम इबादतें रायगा हैं। वो जाग मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा है।